ایک پرندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے بہت ہی محترم کیا، اس کے نام سے سورت قرآن میں اتار دی، سورہ نحل، شہد کی مکھی۔ اللہ نے، وہ بھی برڈ ہے، پر ہے، چھوٹا ہے، وہ بھی برڈ ہے، پرندہ ہے۔ جو ٹیچنگ اور ٹریننگ ہمیں مالک نے اس سے دی، اگر ہم غور کریں، خدا کی قسم ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ اس میں لفظ آتا ہے کہ اللہ اس کو الہام کرتا ہے، وہی کرتا ہے کہ تو نے اونچی اونچی پاکیزہ جگہوں پہ بیٹھنا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، جتنے بھی کائنات میں چیزیں ہیں، سب سے فرما بردار چیز کا نام شہد کی مکھی ہے۔ جس طرح پروردگار عالم نے اس کو الہام کیا ہے، اس کو ایڈوائز کیا ہے، وہ بین ہی بالکل پاکیزہ جگہوں پہ بیٹھتی ہے، کبھی بھی ناپاک جگہ پہ نہیں بیٹھی۔ جہاں شہد کی مکھی بیٹھ جائے، آپ یہ کنفرم کر لیں کہ یہ پاک جگہ ہے۔ ناپاک جگہ پہ شہد کی مکھی نہیں بیٹھتی۔ اگر آپ اسے کسی ناپاک جگہ لے جائیں گے، امیڈیٹلی مر جائے گی۔ تو اس پرندے نے ہمیں کیا سکھایا؟ اب اللہ نے کیا فضل کیا، کیا کرم کیا؟ اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو میٹھا بنا دیا، مٹھاس عطا کر دی۔ اور شہد سے لذیذ اور میٹھی چیز کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس نے فرما برداری اور پاکیزگی میں اپنا کمال دکھایا۔ فرما برداری اور پاکیزگی میں اپنا کمال دکھایا۔ اللہ نے اپنی رحمت اور برکت کرتے ہوئے اور احسان کرتے ہوئے اپنے انعام میں کمال دکھایا کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی چیز کو مٹھاس دے دی، انتہائی میٹھا بنا دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مٹھاس تو فرما برداری اور پاکیزگی سے میسر آ گیا اس پرندے کو، شفا کہاں سے ملی؟ اللہ نے اسی شہد کو انسانوں کے لیے، اس کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی قرار دے دیا۔ اس کا کوڈ کیا ہے؟ وہ کیسے ملی؟ تحقیقات اب یہ بتاتی ہے کہ اس کی آگے جو وہ سرنج سی ہوتی ہے یا سوئی ہوتی ہے، نیڈل سی، اس کو سونڈ کہہ لیں آپ، اس کی جس پھول سے، جس جگہ سے اس نے شہد کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو رس کو چوسنا ہوتا ہے، اپنی اس نیڈل کو اس میں داخل کر کے وہ گھماتی ہے، ایسے اوپر گھوم کرتی رہتی ہے، اور جتنا رس اس میں موجود ہوتی ہے اس کو 3 گنا اضافہ کر دیتی ہے۔ وہ ایک ایسا مکینیکل سسٹم ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو سکھایا ہے، اس کو ٹرین کیا، اس کو الہام کیا ہے کہ اس میں، اس کے رس میں اضافہ کر دیتی ہے، 3 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ ایک حصہ پہلے موجود ہوتا ہے، 3 گنا وہ بڑھاتی ہے تو وہ 4 حصے ہو جاتا ہے، اس میں سے ایک حصہ لیتی ہے۔ اس کا تو لیا ہی کچھ نہیں، پھل کا، پھول کا کچھ نہیں لیا، 2 حصے اس کے پاس اضافی چھوڑ دیے، ایک حصہ لیا اور اس سے شہد کی میکنگ میں کام لیا۔ اپنی محنت سے حاصل کرنا، کسی کا مال بارو نہ کرنا، کسی کی چیز نہ چرانا، اور خالص محنت میں سے حصہ لینا، اس ہنر کی وجہ سے، اس کریکٹر کی وجہ سے، اس اخلاص کی وجہ سے، اس بے غرضی کی وجہ سے اللہ نے اس مٹھاس میں شفا بھی ڈال دی۔ اب ہم میں سے جو یہ چاہے کہ میری گفتگو میٹھی ہو جائے، میرا بول میٹھا ہو جائے، میرا بول دلوں کو پکڑ لے، میرے لوگ احترام کرنا شروع کر دیں، تو اسے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ آرزو نہ رکھتا ہو کہ معاشرے میں اس کو عزت ملے، اس کے میٹھے بول کی وجہ سے اس کی توقیر ہو، اچھے نام سے پہچانا جائے، اس کے پیچھے بھی لوگ اس کی تعریف کریں، یقیناً آرزو تو رکھتے ہیں لوگ۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری۔
غیر معمولی فرما برداری جس میں کوئی بغاوت نہ ہو، کسی قسم کی اس میں نافرمانی شامل نہ ہو۔